صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز اراکین تحریک منہاج القرآن اور جملہ معزز اراکین اصلاح معاشرہ کمیٹی اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اصلاح معاشرہ کمیٹی اڈا محمد والا کے زیر اہتمام آج ہم اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ سیمینار میں جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمام اراکین کو کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام کا انتظام کیا. ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام دوستوں کا، بالخصوص محترم علامہ محمد ظفر سیالوی صاحب کا، کہ جن کے توسل سے آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو بلا تمہید میں آج کی اس نشست میں موقع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس نشست میں جس عنوان پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تقویٰ کی حقیقت کیا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج کا پروگرام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنی اصلاح کا جو پیغام ہے قرآن کا اس سے ہم تھوڑا سا لیں گے، چونکہ جتنا وقت ہے وہ اتنی ہی بات کر پائیں گے. تو میری کوشش ہوگی کہ گھنٹے سے سوا گھنٹے کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. تو آج دیکھیں کہ انسان مختلف جو برائیاں ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، ان میں انسان پھنسا ہوا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر یہ آج کے دور جدید کا لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے. تو پہلے حکیم ہوا کرتے تھے، طبیب، حکیم. تو کوئی بیمار ہوتا ہے تو حکیم کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اس سے
نسخہ لیتا ہے، دوائی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حکیموں کے پاس تو جاتے ہو، اپنی بیماری بتاتے ہو، تو وہ حکیم تمہیں کوئی نہ کوئی دوائی دیتا ہے، وہ تم استعمال کرتے ہو، تمہیں صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کو بھی حکیم کہا ہے. اور پورا یاسین کو پڑھے تو اس کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. تو اللہ فرماتا ہے حکیموں کے پاس جاتی ہو ٹھیک ہے، لیکن قرآن بھی تو حکیم ہے. کبھی قرآن سے بھی نسخہ لیا کرو، کبھی قرآن سے بھی کوئی اپنی بیماریوں کا علاج اور اپنی کوتاہیوں کا علاج، اپنی غفلت کا علاج کبھی قرآن سے بھی ڈھونڈا کرو، جو قرآن بھی حکیم ہے. تو آج انسان کوئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے تو اسی طرح کوئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے. جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے اسی طرح روح کو بھی بیماری لگتی ہے. ہمارا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے. ایک بشری پیکر ہے جو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈالی. جسم کی غذا اور ہے، پھر روح کی غذا اور رکھی. جسم کی ساری غذا چونکہ مٹی سے بنا ہے تو وہ مٹی سے ہی اگتی ہے. جسم چونکہ مٹی سے ہے تو جسم کی جو ضرورت ہے وہ ساری کی ساری وہ زمین سے آتی ہے. جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ حقیقت میں تو زمین سے آتی ہے. ہم گندم کھائیں اس کا بھی بنیادی نقطہ تو زمین ہی ہے. آپ فروٹ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں تو وہ بھی زمین سے آتے ہیں. تو جو جسم چونکہ بنا مٹی سے ہے، زمین سے ہے، تو اس کی غذا بھی زمین سے آتی ہے. تو روح یہ زمین کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو مالا اعلیٰ سے آئی ہے. تو اس کی غذا بھی روحانی کی، روح کی غذا بھی اور ہے. تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کے جو طبیب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر وہ روحانی جو طبیب ہے ان کے پاس جانا ہوتا ہے. تو قرآن مجید ہمیں جسم کی غذا بھی بتاتا ہے، روح کی غذا بھی بتاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں نا، کوئی کسی کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، یہ بھی بیماری ہے. کسی کو بیماری ہے دھوکہ دینے کی، کسی کو بیماری ہے ظلم کرنے کی، کسی کو بیماری ہے حق کھا جانے کی، کسی کو بیماری ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی، کسی کو بیماری ہے دہشت گردی کرنے کی، کسی کو بیماری ہے کہ دوسروں پہ لان تان کرنے کی، تان و تشنیع کرنے کی، کسی کو بیماری ہے کسی کی عزت تار کرنے کی. یہ ساری بیماریاں ہیں. تو ان بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. جب بیمار ہو جاتے ہو تو ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ جسم کی بیماری کا علاج بتائے گا. تو اب اگر ان چیزوں میں کوئی بندہ ملوث ہے تو پھر اس کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں بتایا. اس لیے قرآن کو اللہ نے حکیم کہا ہے. تو آج ہم قرآن سے صرف ایک بات کو سمجھیں گے کہ یہ قرآن کی روشنی میں تقویٰ کسے کہتے ہیں. اس تقویٰ کو ہم سمجھ گئے تو اب اس کے آگے ڈیٹیل کی طرف جاؤں گا تو دیکھیں گے کہ تقویٰ اگر کس بندے میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ کتنا بدل جاتا ہے. اور آج جسے ہم متقی کہتے ہیں، آج تو ہر بندہ دوسرا بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. جس کو بھی دیکھتے کہتے ہیں یہ بڑا متقی، یہ بڑا پرہیزگار. آج ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ وہ جو تقویٰ والا ہوتا ہے، صاحب تقویٰ، متقی، جسے قرآن نے متقین اور متقی کے لفظ سے بیان کیا، وہ متقی لگتا کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ سوچتا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. آئیے میں یہ ابتدائی چند باتیں تھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم آج کیا یہاں پہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے سورۃ البقرہ کی
آیت نمبر 197 کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اختیار کرو۔ زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان اس لفظ کو سمجھتا ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو دوران سفر کچھ چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، اور منزل تک پہنچنے کے لیے زاد راہ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زاد راہ نہ ہو تو بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سفر تھوڑا ہو تو زاد راہ بھی تھوڑا چاہیے ہوتا ہے، سفر زیادہ ہو تو زاد راہ بھی انسان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آپ کے یہاں محمد والا سے، لاڑیاں سے اگر کوئی بندہ لاہور جانا چاہے تو لاہور وہی پہنچے گا جس کے پاس زاد راہ ہوگا، کیونکہ دوران سفر آپ کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہوں گی تو آپ منزل تک پہنچیں گے، نہیں ہوگی تو آپ کو سفر آپ کا طے نہیں ہوگا۔ تو کہیں بھی جانا ہو تو زاد راہ بڑا ضروری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، گزر رہی ہے۔ تو زندگی جب ایک سفر ہے تو زندگی کی اگر سفر میں منزل کو پانا ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی زاد راہ ہونا چاہیے۔ پھر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں بندی اپنے آخرت کے سفر کو روانہ ہو گیا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی ایک سفر ہے، قبر میں پہنچ گئے وہ بھی ایک سفر ہے۔ جو سفر آخرت ہے وہ کیسے طے ہوگا؟ اس کا ذات راہ کیا ہے؟ دنیا بھی ایک سفر ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے، اس کا ذات راہ کیا ہے؟ یہ کیسے طے ہوگی؟ کون سا ذات راہ اپنائے کہ ہمیں منزل مل جائے؟ دنیا کے اندر تو لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق مختلف ذات راہ اپنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے یہ سمجھا ہے اگر میری دکان ایک ہے، اگر 5 بنا لی تو مجھے منزل مل جائے گی۔ کسی نے یہ سمجھا ہے کہ میں اگر 14واں سکیل ہے، اگر 18واں مل گیا تو مجھے منزل مل جائے گی۔ کسی نے یہ سمجھا اگر میں اس وقت چیئرمین ہوں اپنے علاقے کا سیاسی حوالے سے، اگر میں ایم پی اے بن گیا تو مجھے منزل مل جائے گی۔ کوئی ایم پی اے ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے وزارت مل گئی تو مجھے منزل مل جائے گی۔ تو کوئی سمجھتا ہے میری تنخواہ اگر 30,000 ہے، اگر یہ 60 پہ پہنچ گئی تو میں منزل کو پا لوں گا۔ تو ہم نے تو مختلف ان چیزوں کو اپنا ذات راہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا تیری نگاہ میں بہترین ذات راہ کیا ہے جو ہم اپنائیں اور ہمیں منزل بھی مل جائے؟ بہترین ذات راہ جو ہمیں اپنانا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جواب دیا تم ذات راہ اپناؤ۔ مولا کون سا ذات راہ اپنائے؟ منزل کس سے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے وہ اگر مجھ سے پوچھائے میری نگاہ میں بہترین ذات راہ کیا ہے جس سے تمہیں منزل ملے گی، سنو فإن خیر الزاد التقویٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ جسے تقویٰ مل گیا اللہ فرماتا ہے اس بندے کو منزل ضرور ملے گی۔ ہو سکتا ہے مال مل جائے پر منزل نہ ملے، ہو سکتا ہے اقتدار مل جائے پر منزل نہ ملے، ہو سکتا ہے کاروبار اچھا چل جائے پر منزل نہ ملے، لیکن جسے تقویٰ مل گیا اللہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس بندے کو منزل ضرور ملے گی، کیونکہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ پھر آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کامیابی ہر انسان کی خواہش ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کامیابی کا ایک معیار ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم کامیاب بندہ کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ جو ڈیلی کا اچھا کما رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہو۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کامیاب کیا ہے؟ طالب علم پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ صرف 4-5 گھنٹے آپ کو آرام کے ملتے ہیں، سارا دن بھی پڑھتے ہیں، رات بھی پڑھتے ہیں، اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ طالب علم ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ پھر کوئی پڑھا رہا ہے، صبح بھی پڑھا رہا ہے، شام کو بھی، رات کو بھی، اس سے پوچھو کہ اتنا کیوں پڑھا رہے ہو؟ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں کامیابی چاہتا ہوں۔ ایک دکاندار ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، سردیوں میں دھوپ ہے، سردی ہے، پھر بھی صبح بستر چھوڑ کے جاتا ہے، جا کے دکان کھولتا ہے،
اور رات کو 9-10 بجے کے بعد واپس آتا ہے، اس سے پوچھو اتنا وقت دکان پہ کیوں دیتے ہو؟ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں کامیابی چاہتا ہوں۔ کوئی فقیر ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، کوئی ملک کا وزیر ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، کوئی جوان ہے تو وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، بچہ ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، عورت ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتی ہے۔ کامیابی ہر انسان کی خواہش ہے، تو کامیابی ملتی کس کو ہے؟ کامیاب بندہ ہوتا کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ راز بھی بتایا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں شاید کامیابی کا معیار کوئی اور ہو، رب کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کسے کامیاب؟ آج میں ایک بات بتائی، میں نے کہا آج اگر کوئی بندہ دن کا زیادہ کمانے والا ہو، ایک دن میں 10-15 ہزار کما لے تو ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب زندگی گزار ہے۔ کسی کا سکیل بڑھ جائے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا ہے، اور کوئی ٹاپ کر جائے بورڈ کو ہم کہتے ہیں بڑی کامیابی مل گئی، بڑا کامیاب ہو گیا۔ ہم تو کامیابی اسے کہتے ہیں، تو اللہ کسے کامیابی کہتا ہے؟ آئیے یہ سورت کا نام ہے نبا، آخری پارہ ہے قرآن کا، اس کی آیت کا نمبر ہے 31۔ اللہ نے یہاں راز بتایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک کامیابی ہے ہی ان کے لیے جو صاحب تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی حاصل کر گیا اسی کو کامیابی ملے گی۔ اب دیکھیں یہاں تو کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، لیکن خدا کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ پھر ایک تیسری بات عرض کر دوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے۔ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بچہ وہ بھی عزت چاہتا ہے، اس کی تھوڑی سی آپ بے عزتی کر کے دیکھ لیں، انسلٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ بھی آپ سے لڑ پڑے گا۔ تو عزت، بچہ ہو وہ بھی عزت چاہتا ہے، جوان ہو وہ بھی عزت چاہتا ہے، عورت ہو وہ بھی عزت چاہتی ہے، فقیر ہو اسے بھی عزت چاہیے، اگر کوئی ملک کا وزیر ہو اسے بھی عزت چاہیے۔ عزت ہر انسان کی خواہش ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ اصلاح معاشرہ کا یہ آج کا پروگرام ہے، تو معاشرے کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین معاملات کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو اس میں عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت والا کسے کہا جاتا ہے؟ میں دیندار طبقے کی بات کر دوں پہلے، دنیا دار طبقے کی کیا بات کی جائے؟ جو دین کا نام لینے والے ہیں نا، دین کے نام پہ بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا، بڑے فلیکس وغیرہ منائے جاتے ہیں، اس میں عمرے کے ٹکٹس بھی ریزہ ہوتے ہیں، بڑے جلیہ روپ میں لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ زیادہ آئیں، اور پھر اس میں نعت خوان خطباء کو بلایا جاتا ہے، اس فلیکس کے اوپر، اس اشتہار کے اوپر ایک خاص قسم کا خانہ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے معززین علاقہ۔ کبھی غور سے پڑھا کریں اس اشتہار کو، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ علاقے کے عزت والے لوگ، اس کے خانے میں 15 20 30 نام آپ کو ملتے ہیں، لکھے ہوئے ہوں گے۔ کبھی غور سے اس ناموں کو پڑھیے گا کہ یہ دیندار لوگ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے محافل کراتے ہیں، تو ان کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے کہ اگر کبھی اس لسٹ کو پڑھیں، اس پوری لسٹ میں کسی غریب کا نام آپ کو نہیں ملے گا، اس اشتہار پہ لسٹ میں غریب کا نام نہیں ملے گا، اس میں کسی مسجد کے امام کا نام نہیں ملے گا، کسی سفید پوش کا نام نہیں ملے گا، کسی حافظ اور صوفی کا نام اس پوری لسٹ میں نہیں ملے گا۔ جو بھی نام ملے گا معززین کی لسٹ میں یا کوئی جگیردار ہوگا، یا کوئی نمبردار ہوگا، یا کوئی سرمایہ دار ہوگا، علاقے کا وڈیرا کوئی چودھری ہوگا، کوئی بڑا تاجر ہوگا، یا ڈونیشن دینے والا۔ بھئی جو دین کا نام لینے والے ہیں، کیا ان کے نزدیک غریب کی کوئی عزت نہیں؟ کیا کسی مسجد کے امام کی کوئی عزت نہیں؟ کیا کسی حافظ قرآن کی کوئی عزت نہیں؟ کیا مؤذن کی کوئی عزت نہیں؟ کیا نمازیں پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں؟ کیا سفید کپڑے پہننے والے کی کوئی عزت نہیں؟ آپ نے معززین علاقہ میں سب نام وہی ڈال دیے اور کسی غریب کا نام لکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ یہ تو حال ہے دین کا نام لینے والوں کا، جو دین کے نام پہ
ایک محفل کرا کے 10 15 20 لاکھ روپیہ لگا کر پھر پورا سال چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دین پہ بڑا احسان کر دیا، بس ایک کام کر کے پروگرام کرا لیا، محفل کرا لی، پھر پورے 11 مہینے چپ کر کے بیٹھ جانا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو تاثر دیا لوگوں کو کہ عزت دار کسے سمجھا، معززین کنے سمجھا، تو ایک ادھر آپ نے وہ جو رخ دکھایا دنیا کو، تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں دین کا نام لینے والوں کے نزدیک عزت کا معیار پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اقتدار ہے، جاہ و جلال ہے، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ عزت والا کسے کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ الٹی چال چل پڑا ہے، اللہ کن کو عزت والا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ عزت والا کن کو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ صاحب عزت ہے۔ اللہ کسے کہتا ہے؟ آئیے میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، یہ قرآن کی صورت ہے، نام ہے حجرات، پارہ نمبر یہ 26 ہے قرآن کا، اس کی آیت کا نمبر ہے 13۔ اس میں اللہ نے یہ راز بتایا، فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ فرمایا سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب جو زیادہ تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت کا معیار تقوی ہے، تو ہمارے نزدیک کون سا معیار ہونا چاہیے؟ اب جو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو اگر قرآن سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے پھر تو عزت کا معیار تقوی کو بنا ہے، تقوی صاحب عزت وہ جو صاحب تقوی۔ آئیے یہ اللہ نے راز بتا دیا۔ اب میں ایک تیسری بات، 3 باتیں ہوگی بلکہ اب چوتھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ ہر بندہ جس کو بھی آپ ملے نا 5 منٹ 10 منٹ کسی کے پاس بیٹھیں گپ شپ لگائیں، ہر بندہ آپ کو اپنے حال میں پریشان نظر آئے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس بیٹھے، عورتیں آپس میں بیٹھے تو وہ اپنی پریشانیاں گنوائے گی، طالب علم آپس میں بیٹھے تو اپنی اپنی پریشانیاں گنوائیں گے، تاجر آپس میں بیٹھے تو وہ پریشانیاں گنوائیں گے، 2 فقیر آپس میں مل بیٹھے تو وہ اپنی پریشانیاں گنوائیں گے۔ ہر بندہ اپنے حال میں پریشان ہے۔ بہت کم بندے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم خوشحال ہیں، بہت کم ملیں گے۔ تو یہ پریشانیاں جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جو پریشانیاں ہی ختم کر؟ لیکن ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی طریقہ بتائے۔ پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، مصیبتیں جان نہیں چھوڑتی، تکالیف جان نہیں چھوڑتی، آلام جان نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ فرماتا ہے باقیوں کے پاس تو گئے ہو، وظیفے لیے ہیں تاکہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک وظیفہ تمہیں میں بھی دیتا ہوں۔ اب یہ اللہ قرآن میں وظیفہ بتا رہا ہے، جو چاہتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ وظیفہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لو، اس پہ عمل کرو گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے ایک بات کا میرے ساتھ یہ اظہار کیا کہ ہر بندہ پریشان تو ہے، لیکن پریشانی جائے گی کیسے؟ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سورۃ کا نام ہے طلاق، پارہ نمبر 28 سے آیت کا نمبر 2۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سنو وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر، جو صاحب تقوی ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، یہ تقوی اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو پریشان نظر آئے نا سمجھے اس کے پاس تقوی کی دولت نہیں۔ جو صاحب تقوی ہو جائے تو پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ پریشانیاں لاکھوں آ جائے اور وہ پریشانیوں کے اندر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ صاحب تقوی ہوتا ہے۔ آج تو ہر بندہ پریشان، مقتدی الگ پریشان، امام الگ پریشان، طلباء الگ پریشان، استاد الگ پریشان، فقیر الگ پریشان اور ملک کا وزیر الگ پریشان۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے وزیر بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کیا کرے؟ وہ پہلے سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پریشانیاں کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ تقوی جو پاس نہیں ہے۔ آج ہم ڈھونڈیں گے یہ تقوی ہے کیا، مل گیا نا پریشانی ہی جان چھوڑ جائیں گے۔ یہ ہم ڈھونڈ کے نکلیں گے انشاءاللہ، آج اس بات کو مکمل کریں گے۔ پہلے میں 8-10 آیتیں قرآن کی یہ بتا دوں کہ تقوی جن کو مل جائے تو اللہ کو کیا 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 نعمتیں دیتا ہے، تقوی کے ثمرات کیا ہے۔ پھر آئیں گے ہم قرآن سے پوچھیں گے یہ تقوی شے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے یہ چوتھی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صاحب تقوی بنے، صاحب تقوی۔ اچھا ایک چوتھی پانچویں بات بھی سن لیں، 4 ہو گئی ہیں، 5۔ یہ 2 × 2 4 کی طرح جب ہم یہاں سے اٹھیں گے نا تو آپ یہ بھی ساری چیزیں آپ یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 5ویں بات اس میں اللہ نے ایک اور بھی بتا دی ہے۔ آج دیکھ رہے ہر بندے کو رزق کی پریشانی ہے، معاشی حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے، رزق کے حوالے سے انسان اتنا پریشان ہے۔ بعض نوجوان پاکستان میں جاب کرتے ہیں جہاں لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، دوسرے ملک جا کے وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور کئی سال تک اپنے ملک میں نہیں آتے کیونکہ معاشی تنگی ہے۔ وہ آنا چاہتے ہیں، گھر والے کہتے نہیں بیٹا ابھی نہ ہو، ابھی تھوڑا سا اور کما لو، تاکہ یہاں کے حالات بڑے ٹف ہیں، بڑی تکلیف دہ معاملات ہیں، یہاں مہنگائی زیادہ ہے، یہ لینا وہ لینا ہے، ابھی تک تو 5 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ بندے گھر نہیں آتے۔ کیوں؟ معاشی پریشانی ہے۔ یہ معاشی پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ رزق کی تنگی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو وظیفہ بتا دوں، اب بتایا اللہ نے ہمیں بیان کر رہا ہوں، اب فرماتا ہے کہ یہ کام تم کر لو نا تو رزق کی تنگی ہٹا دوں۔ رزق اللہ فرماتا ہے اگر تم صاحب تقوی بن جاؤ نا، صاحب تقوی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم صاحب تقوی بن گئے میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو دکان کھولوں گا تو رزق ملے گا، تم سمجھتے ہو کہ میں یہاں جاب کروں گا تو رزق ملے گا، یہ کروں گا تو ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تیری سوچ ہے، اگر تو تقوی کی دولت حاصل کر لے رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تم نے سوچا ہی نہیں۔ اس پہ ایک آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا اور ایک بندہ ہر روز آپ کے در پہ آتا مانگنے کے لیے، پتا تھا یہ امیر المومنین ہے تو ان کے پاس بڑا مال ہے، تو دروازہ کھٹکھٹاتا، آپ سے سوال کرتا، آپ اس کو دے دیتے، ہر روز آتا تھا مانگتا، آپ دے دیتے۔ آپ نے دیکھا ہر روز آتا ہے، ایک دن آپ نے اسے کہا تو ہر روز میرے در پہ آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، کیا تجھے وہ در نہ بتاؤں جہاں سے عمر کو بھی ملتا ہے؟ وہ در نہ بتاؤں جہاں سے عمر کو بھی ملتا ہے؟ وہ حیران ہو گیا مانگنے والا، اس نے کہا ہے آپ بھی کسی سے لیتے ہیں، آپ بھی کسی در سے لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی کسی در سے لیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر وہی در بتا دیتا کہ یہاں تو نہ آنا پڑے، جہاں سے آپ کو ملتا ہے مجھے بھی مل جائے گا۔ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ میں گھر جا قرآن پڑھ، قرآن میں وہ در اللہ نے لکھا ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اگلا دن ہوا وہ نہیں آیا، 2 دن گزر گیا وہ بندہ واپس آپ کے در پہ نہیں آیا مانگنے، ہفتہ گزر گیا نہیں آیا، مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ 2 مہینے تک وہ بندہ آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا، تابعین سے پوچھا، وہ مانگنے والا ہر روز آتا تھا، آج کل آ ہی نہیں رہا، 2 مہینے ہو گئے، ذرا جاؤ پتہ تو کرو۔ وہ گئے اس کے علاقے میں جہاں سے وہ آتا تھا، جا کے دیکھا، منظر حیران ہو گئے کہ وہ تو مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاں لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ واپس آئے، آ کے بتائے امیر المومنین حالات ہی بدل گئے 2 مہینے کے اندر، جو ہر روز مانگنے آتا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اس کے ہاں لوگ غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہر وقت لنگر چل رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، پہلے وہ آیا کرتا تھا امیر المومنین کے دروازے پہ، آج ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ پہنچے، جا کے سلام کیا، اس نے دیکھا امیر المومنین ہے، کھڑا ہو کے ادب کیا، احترام کیا۔ آپ نے فرمایا تو میرے در پہ واپس نہیں آیا، 2 مہینے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ ہی نے تو در دکھایا، آپ ہی نے تو در دکھایا مجھے، میں کہاں سے ملا در؟
کہنے لگا آپ میں گھر آیا, آپ نے کہا قرآن پڑھو, میں نے قرآن کھولا, قرآن میں لکھا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے. کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ رزق زمین والوں سے ملتا ہے, قرآن میں لکھا تھا رزق آسمان سے آتا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے یاری اسی سے لگا دی, جب سے اس سے یاری لگائی ہے لنگر چل رہے ہیں, دنیا آ رہی ہے, کھا رہی ہے, پیٹ بھر رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ گمان ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اللہ انسان کو وہاں سے دیتا ہے. کیوں؟ جو صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے. یہ 5 چیزیں یہاں پہ ہوگی. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. آج دیکھیں کہ آج ایک ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان, آج ساری باتیں جو کہ معاشرے کی ہی ہم نے کرنی ہے, کیونکہ پروگرام کا عنوان ہی آپ نے یہ رکھا ہے تاکہ پتہ چلے ہمارے معاشرے میں کیا بات ہے اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. اور پھر صرف آپ نے تقریر سمجھ کے باتوں کو چھوڑ نہیں دینا, بھئی یہ تقریر نہیں کر رہا, میں تو فقط ایک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان باتوں کو زندگی میں بھی لانا ہے تاکہ ہم سب کی اصلاح بھی ہو. تو ہمارے معاشرے میں المیہ ہے. وہ المیہ کیا ہے کہ آج ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو رہی. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو مومن ہیں, کلمہ پڑھنے والے, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں, ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں, کیا ہمیں بھی نہیں پتا حق اور باطل کا؟ دیکھیں بھئی اگر ہر بندے کو حق اور باطل کا پتہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ فرماتا ہی نا قرآن میں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. کوئی تو تھے نا جو حق کو باطل حق کہہ رہے تھے. کبھی انسان حق کو باطل کہہ بیٹھتا ہے, کبھی باطل کو حق کہہ بیٹھتا ہے. تو جب تک حق کو حق سمجھیں گے نہیں تو حق کا جھنڈا اٹھائیں گے کیسے؟ جب تک باطل کو باطل سمجھیں گے نہیں تو باطل کے خلاف سر اٹھائیں گے کیسے؟ تو حق و باطل کی پہچان بڑی ضروری ہے. کس کو حق و باطل کی پہچان؟ آئیے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اللہ قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں بتا رہا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کس کو ہوتی ہے. کون پہچانے گا حق کو, کون پہچانے گا باطل کو؟ ہر بندہ پہچانتا ہوتا, اللہ فرماتا ہی نا, اللہ فرماتا جس نے کلمہ پڑھا وہ حق اور باطل کو پہچان کیا. لیکن نہیں, حق اور باطل کی پہچان ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہوتی ہی نہیں. کس کو ہوتی ہے؟ آئیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا, یہ تقوی تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ تم حق اور باطل میں پہچان کرنے لگو. تو پتہ چلا حق اور باطل کی پہچان ہر بندے کو نہیں ہوتی, یہ اسی کو ہوتی ہے جو صاحب تقوی ہو جاتا ہے. ہر بندے کو نہیں ہوتی, یہ بات قرآن نے بتا دی. اب یہ 6 باتیں ہو گئیں. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں کہ قرآن ہے اور قرآن سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے, جو قرآن کی کتاب ہے ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس سے بڑی طاقتور اور اقوم ہدایت انسان کو حاصل ہوتی ہے. شروع ہے قرآن کا فاتحہ کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے, اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. فیہ ھدی, اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس کے لیے اللہ نے شروع میں بتا دیا للمتقین, یہ ہدایت بھی متقین کی, تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے. جو صاحب تقوی ہو جائے قرآن ہدایت ہوتی کو دیتا ہے. اچھا آپ کہیں قرآن مجید میں دوسرے پارے میں جائیں, اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا نا ھدی للناس. میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں, میں شہر رمضان الذی انذر فیہ القرآن ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب شروع میں فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, اور آگے جا کے فرما دیا یہ للناس. اللہ نے مسلمانوں کی شرط نہیں لگی, فرما دیتا ھدی للمسلمین, ھدی للمؤمنین, نہ مسلمین کہا نہ مومنین کہا, وہاں فرما دیا ھدی للناس. وہ تو ہر انسان کے لیے ہدایت ہے, کافروں کے لیے بھی, منافقوں کے لیے بھی, مشرکوں کے لیے بھی, مومنوں کے لیے بھی. اللہ نے بات کو فرق ہی نہیں کیا,
شروع میں کہہ دیا یہ ہدی للمتقین ہے، آگے جا کے فرما دیا ہدی للناس ہے، تو فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھ لیں۔ قرآن ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ملتی ان کو ہے ہدایت جو صاحب تقویٰ ہو جاتے ہیں، حاصل ان کو ہوتی ہے، منزل تک وہی پہنچتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شروع میں بتا دیا قرآن ہدایت تو ہے پر ملے گی تب جب صاحب تقویٰ بنو گے۔ تو پتہ لگا قرآن کی ہدایت چاہیے تو تقویٰ بڑا ضروری ہے، نہیں تو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان شریف ہے، گرمیوں میں رمضان آتا ہے، تو رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 15 گھنٹے کا دن بنتا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، تو اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھتا ہے، تو کیا اللہ کے خزانے کم ہو جاتے ہیں؟ باقی 11 مہینے تو نہیں منع کرتا، جب جی چاہے کھاؤ۔ تو رمضان آتا ہے تو صبح سے لے کے غروب تک آپ نہیں کھانا، اللہ کیوں منع کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، خزانے تو میرے بے بہا ہے، تو باری تعالیٰ پھر کھانے کیوں نہیں دیتا؟ میں آؤ تمہیں راز بتاتا ہوں، تمہیں کھانے کیوں نہیں دیتا۔ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پہ روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان پہ بھی روزے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ تو روزے رکھواتا کیوں ہے باری تعالیٰ؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم سے رکھواتا ہوں تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ تو روزہ خود تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ روزے رکھواتے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ کیوں؟ تقویٰ ملے گا تو منزل ملے گی، تقویٰ ملے گا تو کامیابی ملے گی، تقویٰ ملے گا تو رب کی بارگاہ میں صاحب عزت بنو گے، اور تقویٰ ملے گا تو قرآن تمہیں ہدایت دے گا، تقویٰ ملے گا تو پریشانیوں سے نکلو گے، تقویٰ ملے گا رزق کی تنگی ختم ہوگی، تقویٰ ملے گا تو حق و باطل میں پہچان کرو گے۔ اس لیے فرمایا روزے رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ تو روزہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آگے چلے تو جب بڑی عید کا موقع آتا ہے، یہ سورۃ البقرہ تھی جس میں روزے کی بات کی اللہ نے، اور آیت کا نمبر 183۔ پھر یہ تو رمضان آتا ہے جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اس کے بعد آتی ہے تو ایک بڑی عید آتی ہے اس کے 2 مہینے کے بعد۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرتے ہیں، ہر بندے پہ قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب بندے پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کے لیے۔ قربانی کی جانور ذبح کر دیا تو گوشت کون کھاتا ہے؟ خود۔ سارا بکرا کھا جائے پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، تقسیم کر دے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ کھال اس کی وہ تو مدرسے والے لے گئے، ذبح کیا تو خون زمین پہ بہ گیا۔ 3 چیزیں تھیں جانور کے اندر، یا خون تھا یا کھال تھی یا گوشت تھا۔ خون زمین پہ بہ گیا، کھال مدرسے والے لے گئے، گوشت خود کھا گئے۔ اللہ کو کیا بھیجا ہے؟ ہم نے تو کہا نا قربانی ہم نے اللہ کے لیے کی ہے۔ تو آئیے اللہ نے یہ بات سورۃ الحج پارہ نمبر 17 اس کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو گوشت وہ تو خود کھا گئے جانور کا، خون زمین پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے یہی تو سمجھایا لن ینال اللہ لحومھا، ہرگز اس جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں آتا، ولا دماؤھا، نہ اس کا خون آتا ہے۔ گوشت خود کھایا بیٹھے یا فرج میں رکھ کے بیٹھے، خون بہہ گیا زمین پہ، رہ گیا اس کا چمڑا، مدرسے والے لے گئے، ویلفیئر والے لے گئے۔ رات کو کیا گیا؟ اللہ نے یہی راز بتایا، فرمایا میرے پاس نہ گوشت آتا ہے نہ جانور کا خون آتا ہے، آتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے پاس تو تمہارا بھیجا ہوا تقویٰ آتا ہے۔ دیکھ لیں تقویٰ کیا شے ہے۔ قربانی کا تعلق موٹے تلے جانور سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق مہنگے جانور سے بھی نہیں ہے۔ آج اگر آپ کے محمد والا میں ایک بندہ 10 لاکھ کا جانور خرید کے لے آئے قربانی کے لیے، اس کی پورے محمد والا میں بلے بلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 10 لاکھ کا جانور خرید آئے قربانی کے لیے تو سارے لوگ جمع ہوں گے، کمال کر دیا، کمال کر دیا، اتنا مہنگا جانور اللہ نے بنا دیا۔ قربانی کا تعلق مہنگے جانور سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق موٹے تلے جانور سے نہیں ہے،
قربانی کا تعلق تو تقوی کے ساتھ ہے. تقوی ہوگا تو قربانی قبول ہوگا. جس کے پاس تقوی نہیں ہو، ایک نہیں 100 جانور ذبح کر لے، کچھ بھی نہیں. تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب آئیے 2 باتیں پہ اور میں نے بتانی ہے تقوی کے ثمرات کے حوالے سے، پھر ہم تقوی ہے کیا اس کی طرف جلدی آتے ہیں. اب دیکھیں آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا، فرمایا ان اللہ یحب المتقین. یہ سورۃ کا نام ہے توبہ، آیت کا نمبر 4. اللہ پیار کس سے کرتا ہے؟ متقین سے. اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ متقین، تقوی والوں سے پیار کرتا ہے. اگر چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ سے محبت کے دعوے سب کرتے ہیں، وہ کون ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو صاحب تقوی ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو. اللہ پہلے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن اللہ کس کی معیت میں ہوتا ہے؟ کون اللہ کی معیت میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صاحب تقوی. اللہ ساتھ ان کا دیتا ہے جو صاحب تقوی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر علاقے میں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو الیکشن کے دوران اگر کوئی اچھا تعلق والا بندہ، بڑی برادری والا، بڑے نام والا بندہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ پورا نہیں سماتا، کہتا میرے ساتھ یہ ہو گیا اب میں ہاروں گا نہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ہو جاؤں تو اللہ نے بڑا طاقتوری کوئی نہیں. جسے اللہ کی معیت مل جائے، ہماری طرف تیرا ساتھ کس کو ملتا ہے؟ کہ میرا ساتھ تقوی والوں کو ملتا ہے. ان اللہ مع الذین، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اتقوا، جو صاحب تقوی ہو جاتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ہم تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہے. محبت بھی اللہ انہیں سے کرتا ہے، پیار انہیں سے کرتا ہے. اچھا، ایک بات اور بتا دوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے نا اس کی آخرت اچھی ہو جائے. کیا اچھی ہو جائے؟ آخرت. آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو آخرت کس کی اچھی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راز بھی قرآن مجید میں بتایا ہے. راز بھی کیا فرمایا؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے عاقبت ہے ہی متقین کے لیے، آخرت ہے ہی متقین کے لیے. دیکھیں ہر شے تو متقین کے لیے، ہر شے. آخرت بھی انہیں کی اچھی، اللہ ساتھ بھی انہیں کا دیتا، اللہ پیار بھی انہیں سے کرتا ہے. اب اس پہ ایک آخری آیت دینا چاہتا ہوں، پھر ہم تقوی کیسا ہوتا ہے صاحب تقوی اس بات کی طرف آئیں گے، تاکہ وقت چونکہ گزر رہا ہے جلدی سے. تو آئیے آخری آیت اس حوالے سے، وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے. اب دیکھیں کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، جو بھی کام کریں، آخر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کرے. کہ آپ حج پہ جائیں، اللہ سے جنت مانگ، عمرہ کر لیں، جنت کی طرف مانگنی بھی چاہیے. جب انسان زندہ ہو اپنے لیے جنت مانگتا ہے، انسان فوت ہو جائے اس کے سال ثواب پہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آخر میں یہی دعا کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، نعتیں پڑھ کے، باری طرح جو پڑھا ہے اس کے بدلے میں مرحوم کو جنت میں جگہ دے. یہی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے؟ تو ہم زندہ ہو اپنے لیے مانگی جنت، فوت ہو کے لوگوں نے ہمارے لیے مانگی، تو یہ جنت ملتی کس کو ہے؟ مانگتے تو سارے ہیں، جنت ملتی کس کو ہے؟ تو اللہ نے یہ راز سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں بتایا ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میں کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. تو جنت مانگنی نہیں، اللہ فرماتے ہیں دوڑو، ادھر دوڑ لگاؤ. ہماری دوڑ جو ہے نا اور میدانوں میں لگتی ہے، اور میدانوں میں، دنیا کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. اس کی ایک دکان میں 10 بناؤں، اس کی اتنی تنخواہ میں اتنی ہو جائے، اس کی یہ آمدن میں اتنی ہو جائے، ایک گھر ہے 2 ہو جائے، گاڑی ایک ہے 2 خرید لوں،
چاہ کر لوں. ہم کہتے ہیں اس میں دوڑ لگائیں. اللہ فرماتے ہیں دوڑ ادھر نہ لگاؤ بھائی، دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف لگاؤ. وہ ساری میری مغفرت کی طرف بھی اور جنت کی طرف بھی. اچھا کون سی جنت ہے؟ ارض والسماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر. 7 آسمان کہاں تک؟ سائنس اس پہ بالکل چپ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ 7 آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. ایک جنت کی چوڑائی اتنی ہے. بھاری طرح اتنی بڑی جنت دینی کس کو ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت بھی متقین کے لیے. جنت بھی تقویٰ. ہر شے آپ نے دیکھا، میں نے قرآن کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا. اللہ نے ہر نعمت کس کے لیے دی؟ تقویٰ بڑا ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر تو ملتا کچھ نہیں. آئیے جب آپ یہ بات سمجھ گئے اس کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں، تو ذرا آج یہ دیکھ لیں آج کے پروگرام میں یہ تقویٰ ہے کیا. قرآن کسے کہتا ہے تقویٰ؟ وہ تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں. لیکن پہلی ایک بات، ہمارے معاشرے میں تقویٰ والا کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں زندگی گزار. میں اپنے علاقے توسا شریف کی بات کر لیتا ہوں، پھر آپ کی لالیاں اور چنیوٹ کی بات بعد میں کر لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں توسا شریف، ڈیرہ غازی خان، ملتان، جو ہمارا وہ ادھر جنوبی پنجاب ہے، ادھر کسے کہتے ہیں متقی؟ پھر میں آپ کی رائے میں لے لوں گا. ہمارے علاقے میں جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہو، پھر رمضان آئے تو روزے بھی سارے رکھتا ہو، اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف بھی بیٹھتا ہو، پھر اس کی داڑھی بڑی بھی ہو گھنی بھی ہو، پھر اس نے سر پہ ٹوپی یا پگڑی بھی رکھی ہوئی ہو، پھر اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، تو پھر سارے وہ جو مطلب زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب و زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، اگر صاحب استطاعت تو وہ حج بھی کرایا ہو یا عمرہ بھی کیا ہوا ہو. ہمارے علاقے میں ایسے بندے کو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متقی ہے. وہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، صوفی بھی ہو، پرہیزگار ہو، پگڑی بھی باندھتا ہو یا کم از کم ٹوپی بھی پہنتا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو، پڑھاتا بھی ہو، یہ ساری چیزیں کرتا ہو، کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متقی ہے. ہمارے علاقے میں تو ایسے بندے کو کہا جاتا ہے. آپ کے علاقے میں کیا اسی طرح کے بندے کو کہتے ہیں؟ سیم ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو قریب قریب ہے. لیکن پنجاب کے اندر ہی ہے نا، تو اسے جنوبی پنجاب کہہ دیتے ہیں، اسے سینٹرل پنجاب کہہ دیتے ہیں. تو تقریباً ایک جیسا ہے کہ ہمارے علاقے میں جس کو متقی کہتے ہیں، آپ کے علاقے بھی اسی طرح کے بندے کو صاحب تقویٰ کہا جاتا ہے. آپ نے میری بات کی تائید کی. آئیے آج اللہ سے پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں تو متقی ایسا بندہ کہلاتا ہے، اللہ کسے متقی کہتا ہے؟ اب میں آپ کو تقویٰ والوں کی 9 نشانیاں بتاتا ہوں. کتنی؟ 9. 4 ایک جگہ پہ ہیں قرآن میں، 5 دوسری جگہ. 4 ادھر 5 ادھر. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک راز ہے، آج اس کو چھیڑنا نہیں ہے. 4 نشانیاں ہیں سورۃ آل عمران میں اور 5 نشانیاں ہیں البقرہ میں. کتنا اچھا ہوتا اللہ ایک ہی جگہ پہ 9 بتا دیتا. اپنا پوری ہے 5 4 کتنی ہے 9، ایک ہی جگہ پہ 9 آ جاتی ہیں. آل عمران میں یا البقرہ میں تو پڑھنے والے کو آسانی ہو جاتی نا. اللہ نے 4 ادھر اور 5 ادھر. اگر صرف ان 4 کو لیں اور 5 چھوڑ دیں تب بھی تقویٰ مکمل نہیں ہوتا. وہ 5 لیں اور 4 چھوڑ دیں تب بھی تقویٰ مکمل نہیں ہوتا. اب بات کیا ہے؟ تقویٰ ملتا تب ہے جب 4 بھی ہوں اور 5 بھی ہوں. اب سمجھ آئی؟ 4 الگ اور 5 الگ. کوئی 4 اپنائے اگر 5 کو کیا کرنا ہے؟ اللہ بناتے ہیں 4 لے گا 5 کی طرف نہیں جائے گا تو تقویٰ نہیں ملتا. اگر کوئی 5 کو لے لے کہ 4 کو کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں تقویٰ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے 4 کو بھی اپنائیں اور 5 کو بھی اپنائیں، تب جا کے تقویٰ حاصل ہوتا ہے.
ابھی تو میں نے عدد کی بات کی اور آپ نے اشاروں میں جلدی سمجھ لی، اس لیے اس میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اشاروں کی باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں چال کی، ٹھیک ہے، چال کر لیتے ہیں، پھر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ جو کہ آل عمران کو میں نے سورت آخری آیت جو پڑھی ہے نا وہ آل عمران کی تھی، اس لیے سامنے وہی 4 ہے، تو سامنے وہی 4 ہے، ان 4 کو پہلے لے لیتے ہیں، تو جو 5 نشانیاں ہیں البقرہ میں ہیں تو ان کو بعد میں لے لیتے ہیں، تو 9 پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کی تفصیل میں جانے کا آج وقت نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا گھنٹے سے سوا گھنٹے میں مکمل کروں گا، گھنٹہ تو ہونے والا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو 9 نشانیاں ہیں اگر ان میں سے ایک پر بھی میں تفصیلی بات کروں تو ایک نشانی بھی گھنٹہ لے جاتی ہے، تقویٰ والوں کی نشانی ہے نا بھائی۔ تو آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوں اس ٹاپک پہ، اس حوالے سے، تو پھر کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ پھر ان کو اور آگے بڑھائیں گے۔ آج لیکن آپ کو خالی نہیں بھیجنا، لیکن اس میں سے میں کافی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر ہم صاحب تقویٰ ہونا چاہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں راستہ مل جائے۔ تو آئیے 4 نشانیاں میں آپ کو پہلے بتا دوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ 4 نشانیاں وہ کون سی ہیں؟ تو یہ پہلی نشانی اللہ نے تقویٰ والوں کو جو بتائی ہے، پہلی کیا ہو سکتی ہے؟ تقویٰ والوں کی پہلی نشانی، اب دیکھیں یہ جو پہلی ہوگی نا، پہلی وہ درجے میں بھی پہلی ہوگی، جو ترتیب میں پہلی ہوگی وہ درجے میں بھی پہلی ہوگی۔ لیکن ہماری ترتیبیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن رب کی بتائی ہوئی ترتیب کبھی غلط نہیں۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ترتیب میں ہم جو چیز پہلے لانی ہو نا ہم اسے آخر میں لے جاتے ہیں، جو آخر والی چیزوں کا بھی اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ترتیب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یعنی 1 2 3 4 جو 4 میں جو ترتیب ہے، 4 میں جو پہلی ہے وہ درجے میں بھی خوبی پہلی ہوگی۔ وہ پہلی کیا ہے؟ آئیے اس پہلی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے آل عمران آیت نمبر 134 میں وہ 4 نشانیاں بتائی ہیں، جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے۔ یہ متقی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری محبت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تقویٰ والوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پیسے خرچ کرنا، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی نشانی بتاتا، پہلی نشانی کہ جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی نشانی یہ بتاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پہلی نشانی بتائی جو بندے مال خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب دیکھیں کہ اب سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ نماز پڑھنا یہ مشکل کام ہے یا اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے نا، 10 روپے بھی خرچ کرنے ہو نا اللہ کی راہ میں تو انسان 10 بار سوچتا ہے دوں یا نہ دوں۔ تو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار مسجدوں میں چندے کے اعلان کیے جاتے ہیں، چندہ دو چندہ دو، نماز پڑھنے والے ہزاروں آتے ہیں، دیتے کتنے ہیں؟ کم دیتے ہیں نا، مطلب کہ نماز پڑھنا آسان ہے، زیادہ آگے ہے، اور پیسے دینا اللہ کی راہ میں مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کی پہلی نشانی آسان نہیں بتائی ہے، مشکل بتائی ہے۔ تقویٰ کی پہلی نشانی ہے مال لٹانا، خرچ کرنا، کابو فی السراء والضراء، خوشحال ہو تب بھی، تنگ دست ہو تب بھی۔ جو تقویٰ والے ہوتے ہیں وہ بہانہ نہیں بناتے کہ کاروبار نہیں لگا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کورونا آ گیا، دکان بند ہوگی، اب تو حال خراب ہے، کیا کروں؟ وہ نہیں، وہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے تنگ دست ہو پھر بھی خرچ کرتا ہے،
خوشحال ہو اس حساب سے خرچ کرتا ہے. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی, رب کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے. اللہ دیکھتے ہیں معیار کیا ہے اس کے مال کا جو دے رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے. اب دیکھیں جو بخیل ہو وہ کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا. تقویٰ اور بخل ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو صاحب تقویٰ انسان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوگا. اگر انسان بخیل ہو, نمازیں جتنی پڑھ لے, متقی نہیں بن سکتا. انسان بخیل ہو, حج جتنے تک آ جائے تو متقی نہیں ہو سکتا. انسان کی طبیعت میں کنجوسی ہے, تسبیح بڑی پڑھتا ہے, داڑھی بڑی رکھی ہے, پگڑی بھی بڑی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, پر وہ متقی نہیں ہو سکتا. تو تقویٰ والے کی پہلی نشانی ہے اس کی نمازیں, اس کا حج, اس کے عمرے, اس کی داڑھی, اس کی تسبیح, اس کی پگڑی, اس کا جبہ, سارا کچھ بعد میں دیکھنا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں خرچ کتنا کرتا ہے. اس لیے یہ تقویٰ جو ہے نا, اس میں قرآن مجید میں یہ اس ولایت کو بھی تقویٰ, متقی کہتے ہیں, ولی کو بھی متقی کہا جاتا ہے. قرآن کی روشنی میں اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. ولی کون ہے؟ وہی جو متقی. ولایت یہ تقویٰ ہے. تقویٰ جب کمال پہ پہنچتا ہے تو ولایت کے وہ کمال پہ انسان پہنچ چکا ہوتا ہے. تو پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو مال کی محبت جس کے دل میں ہو, جس کے من میں ہو, اس کے من میں تقویٰ نہیں آتا. کنجوسی جس کے اندر ہو, بخیلی جس بندے کے اندر ہو, پھر وہ تقویٰ کی اس دولت سے اور نعمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس پہ میں آپ کو ایک دو روایات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ عرض کر دیتا ہوں. سخی کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو خرچ کرنے والا ہے, سخاوت کرتا ہے. یہ بھی درجے ہیں, سخاوت ہے, پھر اس کے بعد جود ہے, کرم ہے, ایثار ہے. ان کی کیٹیگریز میں جائیں گے تو بات بہت دور چلی جائے گی. پھر سخاوت کو سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ سخی ہوتا ہے, فرمایا السخی قریب من اللہ. جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر فرمایا وقریب من الجنہ. سخی جنت کے قریب بھی قریب ہوتا ہے. قریب من الناس, اور سخی بندہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. بعید من النار, لیکن دوزخ سے دور ہوتا ہے. سخی اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, اور بندوں کے بھی قریب, دوزخ سے دور. اب رہ گیا بخیل. آقا بل بخیلو بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور. بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور. بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور. اور قریب من النار, وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے. بخیل دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور سخی جنت کے قریب ہوتا ہے. اب اس میں جب حدیث ختم کی میرے آقا نے, تو آقا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کی. آقا فرماتے ہیں وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ. کہ اللہ کو وہ جاہل سخی زیادہ پیارا لگتا ہے بنسبت اس کے جو عابد ہو پر بخیل ہو. عابد تو ہے پر بخیل ہے. ادھر جاہل ہے, علم نہیں ہے شریعت کا, دین کا, لیکن سخی ہے. اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو عبادت میں لگا ہوا ہے. روزے رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن ہے بخیل. اللہ کو اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو سخاوت کر رہا ہے, لیکن وہ جاہل ہے شریعت کا, اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن ابلیس کی ملاقات ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام سے ابلیس مل گیا. تو عیسیٰ